ایران امریکہ معاہدے کی خبروں کے ساتھ ہی عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی. برنٹ خام تیل کی قیمت گر کر $93 فی بیرل ہو گئی. WTI کروڈ کی قیمت $89 فی بیرل پر ٹریڈ. ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں $30 فی لیٹر تک کمی کا امکان. پیٹرول $8، ڈیزل $30 فی لیٹر تک سستا ہونے کی توقع. پیٹرولیم ڈویژن کے مطابق قیمتوں میں رد و بدل کی سمری حکومت کو بھجوائی جائے گی. حتمی منظوری وزیراعظم شہباز شریف دیں گے. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں کاروبار کے آغاز پر تیزی. 1400 پوائنٹس اضافے سے انڈیکس 1,73,000 پوائنٹس کی نفسیاتی حد پر پہنچ گیا. ایران کے ساتھ ابھی معاہدہ نہیں ہوا. صدر ڈونلڈ ٹرمپ ابھی معاہدے کے لیے منظوری کے لیے تیار نہیں ہیں. امریکی نائب صدر JD وینس نے کہا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے کے بہت قریب آ چکے ہیں. چند نکات پر بات چیت جاری ہے. مزید پیش رفت کے بعد صدر ٹرمپ معاہدے کی توثیق کی پوزیشن میں ہوں گے. امریکہ اس پوزیشن میں ہے کہ تہران کے جوہری پروگرام کو پیچھے دھکیل سکتا ہے. ایران معاہدہ کرنا چاہتا ہے. یہ کہنا مشکل ہے کہ صدر ٹرمپ ایران کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر کب دستخط کریں گے. ایران کا بو شہر میں امریکی طیارہ تباہ کرنے کا دعویٰ. ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی فضائی دفاعی نظام نے امریکی طیارہ تباہ کیا. امریکی فوج کی تردید. کہا کہ امریکہ کے تمام فضائی اثاثے محفوظ ہیں. دوسری جانب ایران کا ابنۂ ہرمز میں امریکی جہازوں پر میزائل حملہ. رائٹرز کے مطابق ایرانی مسلح افواج نے پہلے سے طے کردہ اہداف پر حملے ایران کے جنوبی علاقے بیلسٹک میزائل سے فائر کیے ہیں. پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ خطے میں امریکی فضائی اڈے پر حملہ کیا گیا جہاں سے ایران سے ہر حملہ کیا گیا. روسی امریکی اڈے کو نشانہ بنایا. دشمن کی جارحیت کا جواب ضرور دیا جائے گا. اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ مضبوط کریں گے. صدر آصف علی زرداری کا پارٹی کارکنوں سے خطاب. کہا کہ ہم نے جو کام کیے آئین کے مطابق کیے ہیں. ہم ساتھ مل کر اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ مضبوط کریں گے اور اپنے بھی ہاتھ مضبوط کریں گے. بھٹو خاندان نے پاکستان کے لیے قربانیاں دیں. پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. ہم زراعت پر توجہ دے رہے ہیں. ملک کی آبادی جس طرح سے بڑھ رہی ہے خوراک کی کمی نہیں ہونی چاہیے. پاکستان کو معیشت میں آگے لے کر جانا چاہیے. لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو مسائل کا کیسے پتہ ہے. PhD 3 سال میں ہوتی ہے. میں 14 سال PhD کرتا رہا ہوں. جیل میں صرف کتابیں پڑھتا رہا, سوچتا رہا. تب میں نے گوادر بندرگاہ کا سوچا اور آپ کو گوادر بندرگاہ دی. اب گوادر پاکستان کو بنائے گا. صدر آصف علی زرداری کی مودی پر سخت تنقید. کہا کہ ایک چھوٹا آدمی وزیر اعظم بن گیا. بھارت میں مسلمانوں کے خلاف جو زیادتیاں ہو رہی ہیں وہ ان کا میڈیا نہیں بتاتا. 1 ہفتے کی جنگ میں بھارت کو سبق سکھا دیا. جب 8 جہاز گرے تب انہیں سمجھ آیا کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں ان کی فضائیہ کو گرا سکتے ہیں. ہم ان کے 40 جہاز بھی گرا سکتے تھے لیکن ہم نے صرف وہ جہاز گرائے جنہوں نے اسلام آباد پر بمباری کی. اسلام آباد میں میرے گھر پر کوئی ڈرون نہیں تھا لیکن مودی کے گھر پر ہم نے ڈرون اڑایا. وزیر داخلہ محسن نقوی کی سعودی ہم منصب سے ملاقات. خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال. سعودی وزیر داخلہ نے کشیدگی میں کمی کے لیے پاکستان کے مثبت کردار کو سراہا. محسن نقوی کی حج کے دوران سعودی حکومت کے بہترین انتظامات کی تعریف. دوران ملاقات فیصلہ کیا گیا کہ FC اسپیشل ڈپلومیٹک پروٹیکشن یونٹ کے 200 اہلکاروں کو سعودی عرب میں ٹریننگ دی جائے گی. 2 طرفہ تعاون بڑھانے کے لیے سعودی عرب کی وزارت داخلہ کا آرستہ کا وفد جلد پاکستان کا دورہ کرے گا. قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فونک رابطہ. کشیدگی کم کرنے پر زور دیا. دونوں رہنماؤں کا خطے کی تازہ ترین اور سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال. صدر ٹرمپ کی پاکستانی ثالثی کی کوششوں کی تعریف. خطے میں کشیدگی کم کرنے اور فریقین کے درمیان رابطوں کے فروغ میں قطر کے کردار کو سراہا. دونوں رہنماؤں نے 2 طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا. ملک بھر میں عید الاضحیٰ کا آج آخری روز. قربانی کا سلسلہ جاری. سرکاری چھٹی نہ ہونے سے سیاحتی سرگرمیاں محدود. تفریح مقامات پر رش معمول سے کم. گھروں میں دعوتوں کا سلسلہ جاری. لذیذ کھانوں سے مہمانوں کی تواضع. شہری عید کے آخری دن کو اہل خانہ اور دوستوں کے ساتھ بھرپور انداز میں منا رہے ہیں. عید الاضحیٰ کے تیسرے دن پنجاب میں عید صفائی آپریشن کامیابی سے جاری. عید قربان کی جانوروں کی علائشیں اٹھانے کا لائیو ڈیٹا لمحہ بہ لمحہ اپڈیٹ ہو رہا ہے. وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کہتی ہیں کہ ستھرا پنجاب کے 1,84,000 ورکرز مصروف عمل ہیں. علائشوں کو بروقت اٹھانے کے بعد گلی محلوں اور سڑکوں کو عرق گلاب سے دھویا جا رہا ہے. میئر کراچی کی کھلے مقامات پر علائشیں پھینکنے والوں کے خلاف کارروائی کی ہدایت. شہریوں سے گفتگو میں کہا کہ چند ہی مقامات سے شکایات موصول ہو رہی ہیں. ہماری ٹیمیں مسلسل گراؤنڈ پر ہیں اور مسائل کا فوری ازالہ کیا جائے. شہر کا ماحول خراب کرنے والوں کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا. کراچی ہم سب کا شہر ہے.
تنقید کے بجائے سب کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ کراچی کے شہریوں کو کلیجی پسند ہے، کلیجہ نہیں۔ اچھا کام کر رہے ہیں، امید کرتے ہیں کہ سب کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ کراچی کے مسائل شرارت کرنے سے حل نہیں ہوں گے۔ اختلافات کے باوجود مسائل کے حل کے لیے ایم کیو ایم کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی میڈیکل سٹی اسپتال میں سرجری سینئر نائب وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ مریم نواز گھر منتقل ہو گئی ہیں۔ عید کے دن وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اسپتال سے صوبے سے سیکیورٹی، صفائی سمیت دیگر امور کی براہ راست نگرانی کی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی عوامی رابطہ مہم عید کے دوسرے روز اپنے آبائی ضلع خیبر پہنچ گئے۔ عمائدین اور پارٹی کارکنان اور شہریوں سے ملاقاتیں کی ہیں۔ شہریوں کی جانب سے وزیر اعلیٰ کو عید کی مبارکباد اور نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے عوامی مسائل سنے، متعلقہ حکام کو ہدایات جاری کر دیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا مولانا فضل الرحمان کو فون عید الاضحیٰ کی مبارکباد۔ دونوں رہنماؤں کی ملکی اور سیاسی صورتحال پر تفصیلی گفتگو۔ حافظ نعیم الرحمان اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان ابراہیمی معاہدہ تسلیم نہ کرنے پر اتفاق۔ کہا کہ حکومت فلسطین کے حوالے سے واضح پالیسی اور ابراہیم اکارڈ کو مسترد کرے، مسئلہ فلسطین پر مشترکہ موقف اور حکومت پر دباؤ بڑھایا جائے۔ حافظ نعیم الرحمان کا پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر اور سابق اسپیکر اسد کیسر کو بھی ٹیلی فون ملکی اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ملک میں سورج آگ برسانے لگا، درجہ حرارت 52 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ گرمی کی شدت میں اضافہ، سڑکیں سنسان، شہری پریشان۔ ہیٹ ویو کے باعث لوگوں کا گھروں سے نکلنا محال۔ سندھ کے علاقے دادو میں 52، جکواباد لاڑکانہ 51، سکر روڑی، پیڈ ایدن اور مہنجوداڑو میں 50 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ سندھ کے اکثر علاقے 31 مئی تک ہیٹ ویو کی لپیٹ میں رہیں گے۔ کراچی کے درجہ حرارت میں اضافے کا امکان۔ وسطی اور جنوبی پنجاب میں درجہ حرارت 45 سے 48 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ ملتان، بہارپور، سرگودا، خوشاب، ساہیوال میں درجہ حرارت 48 ڈگری سینٹی گریڈ پر پہنچ گیا۔ سبی 47، تربت میں پارہ 48 سینٹی گریڈ کو چھو گیا۔ لاہور میں 44، پشاور 41، کوئٹہ 38 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات نے بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان، شمال مشرقی پنجاب، خطہ پوٹوہار میں تیز ہواؤں کے ساتھ چند مقامات پر بارش کی نوید سنا دی۔